إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے، اور لا تعداد ان گنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میرے معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ عبسہ کی 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین نے میدان محشر کے اور قیامت والے دن کی ان سختیوں کا ذکر کیا ہے کہ جس وقت انسان کا ماں باپ سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا، بہن بھائیوں سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، میدان محشر پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ. میرے بھائیوں، ریگستان ہو اور ریگستان کے اندر انسان پیدل چلتا ہو، شدید گرمی ہو تو وہاں پر انسان سایہ تلاش کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی موسم بھی نہیں ہوگا. ایسا ہے کہ جیسے یہاں پر موسم گرم ہے، ٹھنڈا ہے، بادل آ گئے اور ہم سب کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ موسم ہے،
یاد رکھیں قیامت والے دن میدان محشر پر ہر انسان اپنے اسلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ جتنے بھی ہم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میدان محشر پر ہم سب کا اسلام برابر نہیں ہوگا. میں اپنے اسلام کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا, آپ اپنے اپنے اسلام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنا ہم اسلام کو فالو کریں گے اتنا ہی وہاں پر ہمیں اللہ رب العالمین راحت اور سکون عطا فرمائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میدان محشر پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ. ایک اور حدیث ہے جس کے اندر 28 لوگوں کا ذکر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ عرش کا سایہ پانے والے 28 قسم کے لوگ اور ان کی یہ صفاتیں ہیں. اور پھر ایک اور حدیث ہے جس کے اندر 70 لوگوں کا ذکر بھی ہے. لیکن آج آپ کے سامنے صرف اور صرف میں نے عرش کا سایہ پانے والے 7 خوش نصیب لوگ جو ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے جن کی تعریف اللہ رب العالمین آسمانوں سے کر رہا ہے. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ قیامت تک آنے والی مخلوق انسانیت کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام عادل, عدل کرنے والا بادشاہ جو ہے, حکمران جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. کون سا دن؟ یوم یفر المؤمنین یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن رشتے ٹوٹ جائیں گے, بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا. خامد اپنی بیوی کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دے, بیوی خامد کو نیکی نہیں دے گی. بیوی خامد کے پاس آئے گی مجھے ایک نیکی دے دو, خامد اپنی بیوی کو نیکی نہیں دے گا. بیٹا باپ کے پاس آئے گا, باپ بیٹے کے پاس آئے گا. میرے بھائیوں یہ جھگڑے کس چیز کے ہیں اس دنیا کے اوپر؟ کبھی ہم فرقوں میں, کبھی برادریوں میں, کبھی ہم زبان کی لسانی تعصب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. فرمایا کہ عادل بادشاہ جو ہے یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. عدل کرنے والا انسان جو ہے, آپ ایک حدود اللہ قائم کر دیں زمین پر عدل اور انصاف کی, اللہ کی رحمت کی برکات آپ دیکھیں کہ آپ ان کو سمیٹ نہیں سکو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ نے عدل کی مثال قائم کر دی. قبیلہ خزیمہ کی فاطمہ جو چوری کیا کرتی تھی, آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے قصاص کی عدالت آپ نے لگا دی, اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفارش کرتے ہیں کہ کچھ دید لے کر اس کو معاف کر دیا جائے. میرے بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال سرخ ہو گیا. آپ نے اس بات کو اتنا برا جانا, فرمایا اسامہ بن زید تو جانتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد ہوتی, وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ تو بیزا منی, یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. وہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہما جن کی مشابہات سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی, اور سب سے لاڈلی بیٹی محمد رسول اللہ کی.
آپ نے فرمایا اگر یہ جرم میری بیٹی بھی کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ بحرین جو فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ہوا۔ امام عادل، یہاں آپ صفات دیکھیں جنت میں جانے والے وہ کون سے حکمران ہیں جن کو اللہ جنت کا میدان محشر پر اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ جب فتح ہوا بحرین تو اس کے اندر بڑی قیمتی خوشبوئیں مال غنیمت کے طور پر آئیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ کسی عورت کی ڈیوٹی لگائی جائے، یہ خوشبو تقسیم کی جائے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ جن کو خاتون اول کہا جاتا ہے، آج ہم خاتون اول ان کو کہتے ہیں جو خوشبو لگا کر بھی ان سے سمیل آتی ہے، اور ہم ان کو خاتون اول نہیں مانتے۔ یہ وہ خاتون اول ہیں کہ بادشاہ رات کو گشت کرتے ہیں اور ایک خیمے سے آواز آتی ہے اور معلوم کیا کہ کیا مسئلہ ہے، کہا کہ میری بیوی زچہ بچہ کے اندر ہے، اس کو زچگی کی تکلیف ہے، دائیا کی ضرورت ہے۔ یہ حکمران جاتے ہیں اپنی اہلیہ کو خاتون اول کو لے کر آتے ہیں اور وہی اپنے خیمے کے باہر اپنے بادشاہ کے سامنے بادشاہ کی برائیاں کر رہا ہے۔ اندر بیٹا ہوتا ہے، آواز آتی ہے امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دو کہ آپ کے دوست کے گھر میں بیٹا ہوا۔ وہ جو جس کا بیٹا ہوا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ بحرین جب فتح ہوا تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ میری ڈیوٹی لگائیں، یہ خوشبو میں تقسیم کروں گی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین کیا آپ کا میرے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں میرٹ پر اس کو تقسیم نہیں کروں گی؟ اب عدل اور انصاف کی بات کو سنیں۔ کہا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس خوشبو کو تقسیم کرو گی، آپ کے ہاتھوں کے ساتھ خوشبو لگ جائے گی، آپ کے جسم کے کسی حصے پر کھجلی ہوگی، آپ وہاں ان ہاتھوں سے کھجلی کریں گی، آپ کے جسم سے خوشبو زیادہ آئے گی، میں کل اللہ کی عدالت میں اس کا حساب بھی نہیں دے سکتا۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ عادل بادشاہ ہے، امام عادل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عادل حکمران جو ہے اللہ کے عرش کا سائے کے نیچے ہوگا، اور اتنا ٹھنڈا ہوگا عرش کا سایہ کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان پہ رش کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے عرش کا سایہ دیا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا کچھ اونٹ ہیں ان کے پاس، کہا بیٹا یہ کہاں تھے؟ کہا یہ چراگاہ کے اندر چر رہے تھے، میں نے خریدے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ آپ نے وہاں پہ یہ اونٹ چرائے ہیں، سرکاری گھاس اس کو کھلایا ہے، لہذا لوگوں نے آپ کا گھاس زیادہ کھلایا ہوگا کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ آپ کا عدل اور انصاف کیا کہتا ہے؟ عدل اور انصاف کی جب بات آئی، کہا بیٹا جاؤ ان کو منڈی کے اندر فروخت کرو، اور جس قیمت پر آپ نے خریدا تھا وہ قیمت آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور جو فالتو قیمت ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کرو۔ یہ امام عادل، یہ عدل کرنے والے حکمران ہیں، یہ وہ بادشاہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ زبانی بات نہیں کرتے کہ دریائے دجلہ کے قریب اگر ایک بکری کا
بکری بھی مری ہوئی یا کتا بھی مرا ہوا تو اس کا بھی اصحاب کا عمر سے لیا جائے گا۔ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو آج کے ہمارے حکمران جو ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے کہ آج تم اس عوام پر ظلم نہ کرو تاکہ کل قیامت والے دن تم اللہ کی عدالت میں کھڑے نہ ہو سکو۔ وہ عدالت اتنی سخت ہوگی، وہاں پر ہر انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی پنڈلیوں تک ہوگا، کوئی ناف تک ہوگا اور کوئی پسینے کے اندر گوتے لگاتا ہوگا، اور 50,000 سال کا دن ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، ابھی اللہ کا عرش نہیں آئے گا، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ لوگ وہاں پہ یہ حسرت کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب تو بعد کی بات ہے، جنت اور جہنم بعد کی بات ہے، حساب تو شروع کیا جائے۔ وہاں اتنا سخت دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، امام عادل، عدل کرنے والا خالی بادشاہ نہیں، اب عدل کرنے والے آپ بھی ہیں، آپ بھی سارے بادشاہ بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے بادشاہ ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو ایک سواری لے کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوئی، بتایا میں نے اپنے بیٹے کو سواری لے کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا یا تو اس سے سواری واپس کر یا دوسری اولاد کو بھی اس کے برابر سواری لے کر دو۔ آپ بھی اگر اپنے گھر کے اندر عدل اور انصاف اپنی اولاد کے اندر کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عدل کرنے والے حکمران، الرجال قوامون، آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں اور حاکم ہیں اپنی بیوی پر، بچوں پر، لہذا آپ بھی اگر عدل اور انصاف کریں گے تو آپ کو بھی آپ کے گھر کے سربراہ کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ جو ہے امام عادل، اس کے اندر آپ سمجھیں گے کہ میں کیسے آتا ہوں، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو میرا جسم ہے میں اس کا بادشاہ ہوں، یہ اللہ نے مجھے، یہ میری رعایا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 راستے بتائے ہیں۔ ایک راستہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ انعام والے لوگوں کا، جس پر اللہ نے انعام کیا، اللہ نے آپ کو سوچ اور اختیار دے دیا، آپ نے دنیا پہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، صراط مستقیم والا کرنا ہے تو اللہ رب العالمین اس راستے کو ہموار کر دیں گے، آپ کے لیے اس کو وسیع کر دیں گے، آسانی فرما دیں گے۔ اگر دوسرے راستے پہ چلنے کے لیے آپ نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا تو دوسرا برائی کا راستہ آپ کے لیے اور دنیا والوں کے لیے اللہ آسان کر دے گا۔ ایک راستے کے اندر اللہ کا دیدار ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور ایک راستے کے اندر مرنے کے بعد سیدھی جہنم ہے۔ دونوں راستے اور اختیار اللہ رب العالمین نے آپ کو دے دیا، آپ کون سا راستہ چوز کرتے ہیں اپنے لیے، اسی راستے پر اللہ رب العالمین آپ کو چلانا شروع کر دے گا۔ پھر اگر ایک آدمی ہدایت کو طلب کرتا ہے اور اس کے اندر یہ من ہے کہ مجھے اللہ ہدایت دے اور میں ہدایت کے راستے پر چلوں، تو اللہ رب العالمین کا حکم اور فرمان یہ ہے، جو انسان ہدایت طلب کرتا ہے میں اس کو ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کو دین کا راستہ اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو جسم ہے
اس کا اختیار میرے پاس اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کو برائی کے راستے پر لے کر جاؤں اور یہ جہنم میں جلے گا، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ اللہ کا فرمان ہے، میرا نہیں۔ آپ کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے۔ امام عادل، اگر آپ اپنے جسم کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کریں گے تو کل اللہ عرش کا سایہ تو دور کی بات ہے، اللہ جہنم کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں کرے گا۔ اور جہنم کیا ہے؟ جہنم کو 70,000 لگام کے ساتھ یہ میدان محشر پر لائی جائے گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا اور وہ کھینچ رہا ہوگا، اور یہ اتنی غصے کے اندر ہوگی کہ یہ فرشتے جو ہے اس کو کھینچتے رہیں گے۔ اس کا ایندھن کون بنیں گے؟ انسان۔ کون سے انسان؟ اللہ نے اختیار دیا اس جسم پر کہ آپ نے اس کو سیدھے راستے پر لے کر جانا ہے، یا قوالیوں کی نظر کرنا ہے، یا گانوں کی نظر کرنا ہے، یا جھوٹ کی نظر کرنا ہے، یا ملاوٹ کی نظر کرنا ہے، یا زنا کی نظر کرنا ہے، یا اس وجود کو مزاروں پر لے جا کر وہاں پر ان کے سامنے جھک جھک کر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی دشمنی کو مول لینا، یا پھر ان کا انکار کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن کے عدل اور انصاف کرنے والا۔ اور یہ انسان اس امید سے اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنی اولاد پر، اپنے قبیلے پر، اپنے محلے پر عدل اور انصاف کو اپنے دامن سے پکڑ لو۔ رب کائنات کی قسم، اللہ رب العالمین آپ کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور عدل کیا ہے؟ آج ہماری جب کہیں پنچایت لگتی ہے تو ہمارے جو بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں نا، جن کو تھوڑا سا غرور ہوتا ہے اپنی چودراہٹ پر، جن کو تھوڑا سا غرور ہوتا ہے اپنی دولت پر، جن کو تھوڑا سا غرور ہوتا ہے اپنی کرسی پر، اپنے عہدے پر، اگر ان کے بیٹے کی یا کوئی رشتہ دار کی بات آئے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور پنچایت کرنے والا یا جج یا جو بھی ہے یا ایسے جو ہے اس کو جا کے مٹھی میں پکڑا کر کہتے ہیں، یہ بندہ اپنے ہی آنکھ مار کے کہتے ہیں، ایسے جو صاحب کہتے ہیں بندہ اپنے اس کا ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انسان جنت میں جائیں گے یا عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا؟ نہیں، کوئی چوں کی چنانچہ نہیں۔ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ان برائیوں کا انکار نہیں کرتا، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، نماز اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اور وہ فیصلے اپنے حق میں اگر کرواتا ہے، چاہے عدالت سے، پنچایت میں، اگر وہ کسی بھی بندے سے کرواتا ہے، اور وہ اپنے عہدے کے منصب پر، رب کائنات کی قسم میرے رب کے یہ دشمن لوگ ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام عادل، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کا بھی ہاتھ کیا کروں؟ کاٹ دوں۔ یہ عدل اور انصاف۔ اگر آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کا بیٹا اور آپ کے محلے کا کوئی لڑکا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپ نے دونوں کی بات سنی، آپ نے عدل اور انصاف کی بات کی، چاہے اس کے اندر آپ کے قبیلے کا کوئی آ جائے، تو آپ یہ سمجھ لیں اللہ نے آپ کو عرش کے سائے کے لیے آپ کے اندر یہ وصف ڈالا ہے، اور اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ساتھ ہی عادل اور ساتھ ہی وہ نوجوان، شاب نشا پروان چڑھا، اپنی جوانی کی سیڑھیوں پر چڑھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اس نے پیکج نہیں لگایا کسی کی بیٹی کے لیے، کسی کی بہن کے لیے، اس نے کسی کی بیٹی اور بہن کے لیے غلط نام نہیں دیا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس سے ملتا ہے، نہیں، شاب النشا، یہ پروان چڑھا گناہوں سے بچ کر، یہ اس دنیا کے اندر اللہ نے اتارا مجھے اور آپ کو۔ کیوں اتارا؟ اللہ نے یہ اس لیے اتارا کہ ہم ان کانٹوں سے بچ کر ہم پھولوں کو سمیٹیں،
قبول کیا ہے وہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے اور اللہ کی شریعت کے وہ احکامات ہیں، ان پھولوں کو سمیٹ کر بندہ جب اللہ کے میدان محشر پر جائے گا تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے. فرمائے شاب النشا، یہ جوانی چڑھا، گناہوں سے بچ کر چڑھا. فرمایا کہ اس کی جوانی اللہ کے راستے میں گزری، اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جوانی خرچ کر دی اور اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے کے اندر کل میدان محشر پر جہاں سایہ نہیں ہوگا، فرمایا اس دن اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے. یہ وہ نوجوان ہے. ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات بتا دی. فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. آپ ذرا اپنا بھی امتحان لے لیں، میں اپنا بھی امتحان لے لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت تو بیان کر دی، کیا ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر کیا ہم اس فضیلت کے اندر ہیں، اس کے مستحق ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وہ انسان جس کا ہاتھ تو کام کے اندر ہے، دل مسجد کی محبت میں اٹکا ہوا ہے. ذَلِكَ خَارِجٌ، یہ مسجد سے خارج ہوا، نماز پڑھی، یہ مسجد سے باہر گیا اور اس نے باہر گیا، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ دوبارہ اذان ہو میں مسجد میں آؤں، اقامت ہو میں مسجد کے اندر آؤں، میں نماز پڑھوں. آج لوگ کامیابی کا راستہ دوسری طرف تلاش کرتے ہیں. میرا رب 5 وقت آپ کو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. ہم کامیابی جو ہے دنیا کے راستوں میں تلاش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عرش کا سایہ پانے والا تیسرا خوش نصیب انسان ہے، یہ وہ ہے جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے. یہ ایک نماز کے لیے جاتا ہے، وہاں سے واپس ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کھٹکا رہتا ہے. دوبارہ اللہ اکبر کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ پوری کائنات سے بڑا اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی بڑا نہیں. اس بڑے اللہ بادشاہ کی دعوت آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے اور آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں. کس لیے کہ دکان جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور اس کا آدھا حصہ ہم نے فٹ پاتھ پہ لگایا ہوا ہے. چونکہ فٹ پاتھ یہ سرکاری جگہ ہے، یہاں پر دکان لگانے کا شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھی دکان ہم فٹ پاتھ پہ لگاتے ہیں. وہ فٹ پاتھ جس کو چلنے کے لیے لوگوں کے چلنے اور پھرنے کی جگہ ہے، اس پر ہم دکان لگا لیتے ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جو مرضی ہوتا رہے، ہم اس کے اوپر کان نہیں دھرتے. ہماری دکان کا مسئلہ ہے، ہم اس طرف نہیں آتے. مرنے کے بعد تو لوگوں نے نصرت فتح علی کے لیے بھی جنت کے اندر فردوس کی دعائیں مانگی. مجھے یہ بتاؤ، مرنے کے بعد تو لوگ ظالموں کے لیے بھی جنت الفردوس مانگتا ہے، لیکن چلتی پھرتی جنت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اور وہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے، مجھے یہ بتائیں. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اب یہ کام تو اپنی دکانوں پہ اپنی مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہے. کس لیے؟ اقامت کے لیے. کس لیے؟ نماز کے لیے. کس لیے؟ یہ ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ 27 نمازوں کا اس کے نام اعمال میں اجر اور ثواب لکھ دیتا. پھر اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَحَابٌ فِي اللَّهِ اجتماع. وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ رشتہ داریاں نہیں، ان کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں، کوئی برادری کا رشتہ نہیں. ان کے درمیان کیا ہے؟ ان کے درمیان اسلام کا رشتہ ہے.
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ان کی محبت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور یہ دونوں اگر آپس میں ملتے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم اعمالکم، یہ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملا کر یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم اعمالکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے ہاتھ ملایا ایک دوسرے کو، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ہاتھ ملایا، ابھی ہاتھ چھوڑا نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. اور مجھے یہ بتائیں، آج ہم نے سلام کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. جس کو ہم جانتے ہیں اس کے لیے ہم سلام کرتے ہیں بڑے تلفظ کے ساتھ، جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے لیے ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے تلفظ سے کرتے ہیں کیونکہ لالچ ہے. اور جس کو جانتے نہیں، غریب ہے، مومن ہے، اہل توحید ہے، السلام علیکم السلام. مجھے یہ بتائیں، اللہ نے عرش کا سایہ رکھا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے، اور کل قیامت والے دن اللہ میدان محشر پر یہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہے جو میرے لیے دنیا میں محبت کیا کرتے تھے. جب یہ کھڑے ہوں گے، اے اللہ ہمارے درمیان کوئی لالچ نہیں تھی، ہمارے درمیان اگر اجتماع تھا تو وہ صرف آپ کی رضا کے لیے تھا، ہماری اگر کوئی مجلس تھی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی. ہم نے کوئی گپیں نہیں لگائی، ہم نے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شیطانیت کے اوپر ہم نے دوستیاں نہیں لگائیں، ہم نے محبت کی تو اللہ کے لیے. اللہ نے کل قیامت والے دن کہنا ہے کہ جاؤ، آج تم پہ آتش دوزخ کو میں نے حرام کر دیا ہے کیونکہ تم نے دنیا میں میری رضا کے لیے محبت کی. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا صلہ کیا ہے؟ میدان محشر پر عرش کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ اس کے نعم البدل جو انعام عطا فرماتا ہے اعلان کر کے کہتا ہے دنیا میں انہوں نے میرے لیے محبت کی ہے، اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے ان دونوں کو، ان صفتوں والوں کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، جہنم کی آگ کو ان کے لیے میں حرام کرتا ہوں. تو پھر ہم آج سے یہ عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ آتے ہیں، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، میرے پاس یہ اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے، میرے لیے امیر اور غریب سب برابر ہیں، اس لیے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے، میں اللہ کی توحید کو پسند کرتا ہوں، میرے اندر کی آواز یہ ہے آپ بھی اللہ کی توحید کے سائے کے نیچے آ جائیں، اللہ کی توحید کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں. اور کل میدان محشر پر اللہ اپنے توحیدیوں کو یہ کہے جاؤ، میں نے تمہیں عرش کا سایہ بھی عطا کیا اور بغیر حساب کے جنت بھی عطا فرما دی. اللہ بغیر حساب میں جنت میں ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ بغیر حساب کے اللہ جنت دے دے گا. لیکن آؤ یہ صفات کو ادا کرو. ہم آج سے محبت یہ کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، یہ ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے سے پوچھیں. ہم تو سلام ہوتا ہے اور دوسرا سلام گیٹ سے باہر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار بتایا، لیکن مسنون دعا کی طرف نہیں. چونکہ دنیا چل رہی ہے، انتظار دیر ہو رہی ہے، سلام ایک ادھر ہے دوسرا مسجد سے باہر ہے، ہم مسنون دعائیں نہیں پڑھتے. سلام پھیرنے کے بعد ایک آدمی اپنی جگہ میں بیٹھ کر دعائیں مغفرت مانگتا ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتوں انہوں نے نماز تو ختم ہو گئی، اب یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جنت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں اگر یہ اس طلب کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو یہ بھی عطا فرما دیا. میرے بھائیو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے،
آج ہمیں اس مسجد کے اندر اور اللہ کے دین کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر سے نام نہاد مولویوں نے اور پیروں نے ہمارے دلوں کے اندر سے دین کی قدر نکال دی ہے۔ کس لیے نکالی؟ کہ بھائی تو میری گدی کے اندر آ جا، میں تجھے جنت سے چھڑا دوں گا۔ اور لوگوں نے بھی کہا رب دے پھڑے نو چھڑائے محمد، اور محمد دے پھڑے نو چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہو استغفر اللہ۔ جہاں سارے نبی نفسی نفسی کرتے ہوں گے، وہاں پہ صرف ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مقام محمود پر جا کر سجدہ ریز ہو کر رو کر اللہ سے دعا مانگیں گے اور کہیں گے اللہ میری امت جہنم کے کنارے پر ہے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھائیے، آج تیرے جیسا منگتا کوئی نہیں اور میرے جیسا داتا کوئی نہیں۔ آج تیرے جیسا، بلند آواز سے، آج تیرے جیسا منگتا کوئی نہیں اور میرے جیسا داتا کوئی نہیں۔ یہ داتا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے میری کھوٹی قسمت کرو کھری، یہ داتا نہیں ہے، یہ پانی کا بلبلا ہے۔ داتا کس کو کہتے ہیں؟ عرشہ سے اٹھاتا ہے، منڈیوں میں بکواتا ہے، اور منڈیوں میں بکواتے بکواتے وہ محمد رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑواتا ہے، اور جب محمد رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑواتا ہے تو میرے محمد عرش پہ جاتے ہیں اور میرے محمد معراج پہ جاتے ہیں، اور میرا رب اس کے قدموں کی آڑ کو جنت کے اندر سنائی دیتا ہے۔ داتا اس کو کہتے ہیں۔ داتا کس کو کہتے ہیں؟ قسمتیں وہ کھری کرتا ہے۔ آج ہم نے اپنے پاس سے اپنے داتے اپنے وہ سارے دستگیر بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مرنے کے بعد جہنم ہے۔ کیوں جہنم ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، میرے پاس فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ میرے رب نے دیا ہے۔ اعتراض کرنا ہے تو اللہ پر کرو، اور اگر اعتراض کرنا ہے تو جبرائیل کے لانے پر کرو، اگر اعتراض کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات پہ کرنا، جن کے ذریعے اللہ نے کائنات والوں کو بتایا ہے انما المشرکون نجس۔ مشرک کیا ہے؟ مشرک پلیت ہے، مشرک نجس ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے یہ داتے بنائے ہوئے ہیں۔ آؤ مسجدوں کے اندر، آج مسجدوں کو دیکھو، یہاں مسجد کا ذکر ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبَهُ فرمایا مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ جاؤ قرآن کا ترجمہ کرو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ سورہ جن کے اندر جاؤ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم پڑھ کر لاہور والے کا ذکر کرو، یا صراط الذین انعمت علیہم پڑھ کر یہ بڑی ایمان کا ذکر کرو، یا میرے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ وہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اور جو مسجدیں اللہ کی شرک کا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی دعوتیں دیں، وہ مسجدیں نہیں ہیں، وہ مسجدیں نہیں ہیں، وہ انہوں نے اپنے کھانے کے جو ہے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ہر جمعہ آخری سمجھ کر پڑھاتا ہوں، اور ہر جمعے میں آخری بات کیا کرتا ہوں، اس لیے میں ذریعہ معاش نہیں بناتا، میں کھری اور سچی بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجِمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایسا نوجوان جس کو منصب والی حسین و جمیل عورت زنا کی دعوت دے، اور یہ قوت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، اس کی جیب بھی گرم ہے، اس کا خون بھی گرم ہے، اس کی دوستیاں بھی گرم ہیں، اس کا سارا نظام ہے، یہ گناہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے،
رب کائنات کی قسم، اللہ عرش کا سایہ ایسے نوجوان کو دے گا جس کا خون بھی گرم، جیب بھی گرم، یہ طاقت بھی رکھتا ہے گناہ کرنے کی. اس وقت کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرا رب کہتا ہے جا تجھے دنیا پہ میں اعلان کر کے کہتا ہوں، جب تو میدان محشر پر آئے گا تیرے لیے عرش کا ٹھنڈا سایہ تیار ہوگا. میرے بھائیوں، آج دیکھو آپ کے ہاتھ میں عزیز مصر کی بیوی کا کردار، وہ موبائل آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہے. یہ عزیز مصر کی بیوی کا کردار ہے. اور کردار کیسا ہے؟ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا ہائی تلک ننگی ہو گئی، ہائی تلک کہا آ میرے ساتھ برائی کر. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال معاذ اللہ، میں تجھے دیکھوں یا دیکھنے والے کو دیکھوں. دعا مانگی، اللہ نے دروازے کھول دیے، اور کھولنے کے بعد اللہ نے مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا، پیغمبری بھی عطا فرما دی، نبی بھی بنا دیا، مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا. آپ بھی اگر اللہ کے لیے گناہ چھوڑو گے، میرا رب آپ کو دنیا میں بھی آپ کو عزت والا بنا دے گا، اور انشاءاللہ اللہ میدان محشر پر بھی عزت والا بنا دے گا. ایک مرتبہ برائی کا وہ نمبر کاٹ کر تو دیکھو اپنے موبائل میں سے، جن موبائلوں کے اندر آپ نے پیار اور محبت کے نام سے وہ نمبر سیو کیے ہوئے ہیں، ان کو کاٹ کر دیکھو تو صحیح. محبت اصلی اگر کرنی ہے تو جاؤ جرأت کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جاؤ جس سے محبت ہے نکاح کرو، نکاح کے بعد محبت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکاح کے بعد محبت کرنے والے اللہ ان کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا. لیکن محبت تو کرو، کرنے کا ڈھنگ تو سوچو. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان ساتواں آخری بات کرنے لگا ہو، وہ انسان جو رات کو اٹھتا ہے تنہائیوں کے اندر اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے، اور تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا یہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے جہنم سامنے آئی، اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا. میرا رب فرماتا ہے اس آگ کو 7 سمندر نہیں بجھا سکتے جس آگ کو ایک آنکھ کا قطرہ بجھا دیتا ہے. اللہ عرش کا سایہ نصیب فرماتے. آج ہم اپنے پیٹ کے لیے روتے ہیں، آج ہم کوئی مر جاتا ہے روتے ہیں، تو اپنی جرأت یہ بھی کریں کہ آپ کبھی تنہائی کے اندر اللہ کے لیے رو کر بھی دیکھیں. اور تنہائیوں کے لیے اللہ کے لیے رونے والے اللہ ان کو عرش کا سایہ نصیب فرماتے. میرے بھائیوں، چھوڑو فرقوں کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. چھوڑو فرقوں کو، چھوڑو آستانوں کو، ایک آستانہ محمد رسول اللہ کا، اس آستانے پر جمع ہو جاؤ. آسمان والا رحمان بغیر حساب کے آپ کو جنت عطا فرمائے گا. آپ نے آپ کو محمدی بنا دو. وہ اقبال کیا کہتا ہے؟ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ حدیث آ گئی، والدین کو بھی چھوڑ دو، حدیث آ گئی، قبیلے کو بھی چھوڑ دو، رب کائنات کی قسم سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے لیے محمد رسول اللہ کی حدیث کو پکڑ لو. میرا رب تمہیں دنیا میں بھی بادشاہ بنا دے گا اور اللہ میدان محشر پر بھی عزت والا بنا دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا حل المشكلات اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم يا حل المشكلات اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومنهم الاحياء والاموات۔ میرے بھائیوں، دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ جب بھی اذان دی جائے تو بلند آواز سے آپ اذان کا اسی الفاظ میں آپ جواب دیا کریں۔ یہاں پر جمعے کی اذان ہوتی ہے، جواب کوئی نہیں دیتا۔ یہ اذان کی جواب دینے والا جو ہے یہ بھی کل میدان محشر پر اس کی گردن کافی لمبی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی جواب دینے والوں میں سے بنائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے قاری عبدالحمید اوان صاحب حفظہ اللہ تعالی، میری دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو شفا عطا فرمائے، اللہ انہیں اور ہمت عطا فرمائے، ایسی مسجدیں بنائے۔ یہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان سے یہ کام لیا ہے، اللہ نعم البدل انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کے بھتیجے ہیں، دور پار سے، چھوٹی سی عمر ہے، لاہور اسپتال کے اندر داخل ہے، 15 پارے قرآن کے حفظ کیے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ میرا بھی کچھ نہیں لگتا، آپ کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ وہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا، برین ہیمرج ہو گیا تھا، اور لاہور کے اندر جناح اسپتال ہے یا جنرل اسپتال ہے، اس کے اندر وہ داخل ہے۔ اس کا والد جو ہے ڈرائیور ہے، غریب بندہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ حصہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، میرا کام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچا دی، اپنی بہنوں کے کانوں تک پہنچا دی۔ 9 لاکھ روپیہ اس کا بتایا ہے، قاری عبدالحمید صاحب کے ساتھ تعاون کر کے جانا ہے، اور قاری عبدالحمید صاحب سے اس کے والد کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ لے کر جانا ہے۔ اس کے والد کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میرے پاس بھی ہے، لیکن آپ نے قاری عبدالحمید صاحب کے پاس آپ نے اس بچے کے لیے فنڈ بھی دینا ہے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، یہ دینا آپ کا کام ہے۔ من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ انشاءاللہ آپ جاتے ہوئے تعاون کریں گے۔ اور تیسرا بات یہ ہے، آئندہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ دعا مانگنے کا جو سلیقہ ہے یہ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور بڑے دلائل کے ساتھ۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، تو انشاءاللہ وقت پہ لائیں، انشاءاللہ یہ دعا کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔